الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ جانتے، اس پر یقین لاتے، اس پر دل سے ایمان رکھتے۔ ہم بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو کھیلنے جاتے تھے تو عصر سے لے کر مغرب تک کھیلتے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مغرب کی اذان، عصر سے لے کر مغرب وقت تک کا وقت گزر جاتا اور مغرب کی اذان ہو جاتی تو وقت کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ تو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60-65 سال ہے۔ یہ 60-65 سال سارے اسی طرح ہے کہ جس طرح عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں اور کھیلتے وقت مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں، وقت کی سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح پوری زندگی انسان کی اللہ نے کہا ہے کھیل کود ہے، سمجھ نہیں آتی، 60-65 سال کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور 60-65 سال کے بابے سے آپ پوچھیں تو وہ اگر 40 سال پرانی بات یاد کریں کہ 40 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے ہمارے آباء و اجداد کہ یہ کل کی بات ہے، جیسے یہ کل یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو 40 سال 50-60 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، وقت گزر گیا، سمجھ نہیں آئی زندگی کیسے گزر گئی۔ تو کھیل کود کے اندر دنیا کی زندگی، تو قرآن مجید نے کہا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ تو کھیل کود ہے۔ جس طرح کھیل کود میں وقت گزر جاتا ہے سمجھ نہیں آتی، اس طرح دنیا کی زندگی میں 60-65 سال کی عمر گزر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، سچی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ لوگ جانتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود ہے، یعنی عمر کے آخری حصے میں جا کر جب بندہ جمع تفریق کرتا ہے نا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی جو میں تھکا ہوں، ساری زندگی جو میں نے مشقت اور محنت کی ہے وہ تو میں دوسروں کے لیے کرتا رہا ہوں، اپنے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آخرت کی طرف رجحان اور صحابہ کا آخرت کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا، اللہ کی رضا کی طرف رجحان بہت زیادہ تھا۔ جنہیں سمجھ آ گئی کہ دنیا کی زندگی کوئی چیز بھی نہیں، انہوں نے پھر اپنی ساری رعنائیاں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں اللہ کو راضی کرنے میں اور آخرت کی زندگی سنوارنے میں صرف کر دیں۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑی رفتوں والے ہیں، اور نبی پاک کے کئی صحابہ ایسے ہیں جو تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑی رفت ہے۔ لیکن نبی پاک کے کئی صحابہ ایسے بھی ہیں جن کو بغیر تبلیغ کے مسلمان ہوئے ہیں، جنہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو تھے یہ شروع سے سلیم الطبع لوگ تھے۔ کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو فطرتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیم الطبع ہوتے ہیں۔ ان صحابہ میں ایک خوبصورت ترین نام جن کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے کہ تمہارا فقر تو فقر ابو ذر ہے، یعنی صحیح جن کو درویش کہا جاتا ہے نا، صحیح درویش، وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کا اصل نام جندب تھا، آپ کے بیٹے کا نام ذر ہے، اس کنیت سے، بیٹے کی کنیت سے آپ ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ غفار آپ کے محلے کا، آپ کے قبیلے کا نام ہے۔
تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا میلان اچھی باتوں کی طرف تھا، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے ہی بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ ابو ذر آپ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے لیکن منہ کدھر کرتے تھے؟ تو فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے، جدھر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ادھر منہ کر لیتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب سارا اللہ کا ہے، تو تم جدھر بھی منہ کرو اللہ کی رحمت کو متوجہ پاؤ گے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک سید عالم شفیع امت مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں، میرے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا بندہ کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی انیس کو بھیجا کہ جا پتہ کر کے آ۔ چھوٹا بھائی انیس آیا پتہ کرنے کے لیے، تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے جو باقی سارے مکہ کے لوگ تھے ان سے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو سب کچھ جب جانچ پڑتال کر کے انیس بھائی واپس ہوئے تو گھر جا کے قبیلے جا کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، لیکن لوگ ان کے بڑے مخالف ہیں۔ یہ بات انہوں نے کاؤنٹ کر کے بتائی۔ یہ بات بھی معاشرے کے اندر بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو حق ہو جو سچ ہو پھر اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ساری دنیا ہی مخالف ہو جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چھوٹے بھائی انیس نے آ کر بتایا تو کہا کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جاؤں گا، جا کے پتہ کروں گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے، غفار کے قبیلے سے پیدل سفر کرتے کرتے مکہ شریف پہنچے۔ کہتے ہیں مکہ شریف جب میں پہنچا تو ایک ایسے شخص سے پتہ پوچھ بیٹھا نبی پاک سید عالم علیہ السلام کا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، وہ کچھ اور نکلا، تو وہ کافر تھا، اس نے مجھے مارا، زد و کوب کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ پہنچ کر جو پہلی بات ملی، جو پہلی چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی، مار کھائی، تڑپ سچی تھی۔ آگے بڑھے، حرم شریف میں پہنچ کے، حرم شریف میں اب کوئی جانتا نہیں تھا، وہاں آپ آرام فرماتے، آپ بیٹھے رہتے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے نصیب دیکھو کہ ایک شخص وہاں آئے، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نا بڑی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ حرم شریف میں آرام فرما ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا مہمان نہ بنا لوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے کے خدمت کی، کھانا کھلایا، آرام کے لیے جگہ دی۔ ایک رات سیدنا ابو ذر غفاری رہے، دوسری رات بھی رہے، تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا کہ بتا سکتے ہو بھائی کیسے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ ایک بندے سے پہلے مار کھا چکے تھے تو اب ڈرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، تو کہتے ہیں اگر بتا تو دوں لیکن راز رکھ لو کہ میرا۔ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بڑا کشادہ سینہ دیا ہے مجھے، تو بات تو کر۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صبح لے چلوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ ایک نا بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی اپنا لینا یہ بھی نیک لوگوں کا شیوا اور بہادر لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ حکمت کے تقاضوں کے تحت چلنا بھی بڑے لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے، حکمت کے تقاضوں کے تحت چلنا بھی بہادر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ حکمت کے تقاضوں کے تحت چلیں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صبح ہر جگہ جاسوسی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا، آگے پیچھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ہم پہنچ کے لیکن اگر کسی کو شک ہوا تو میں نیچے جھکوں گا، جوتے کا تسمہ سیدھا کرنے، تو آپ نے نہیں رکنا، آپ نے برابر چلتے رہنا ہے۔
تو اس طرح علی المرتضیٰ آگے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فاصلے پر تھے، آگے پیچھے ہوتے ہوتے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ سوال کیا کرتے تھے، لیکن قربان جائیں سیدنا ابو ذر غفاری نے 2-3 باتیں ہی پوچھی اور ہاتھ آگے بڑھایا، کہا محبوبہ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر مسلمان ہو گئے ہو، ابھی کفر کا غلبہ ہے تو باہر جا کے بتانا نا، یہ لوگ ماریں گے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، انہیں مارنے دیں، میں آیا بھی مار کھانے کے لیے ہوں، انہیں مارنے دینا، میں آیا بھی مار کھانے کے لیے ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد طبیعت چونکہ جلالی تھی تو نبی رحمت سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا اپنے قبیلے میں گئے، جا کے چھوٹے بھائی کو مسلمان کیا، اپنے والدین کو مسلمان کیا، پورا قبیلہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو تبوک کے قریب یہی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ ایک بیٹے تھے، ان کا نام زر تھا، ایک بیٹی تھی، بیوی، پورا خاندان لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے۔ بیٹے سے کہا بیٹا تم نے نبی پاک کے اونٹ چرانے ہیں، بیٹی اور بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کی ازواج کی خدمت کرنا ہے، اور خود نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کرتے، ان کی خدمت کرتے، خدمت گزاری میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھتے، ہر وقت خدمت گزاری میں اپنے آپ کو حاضر رکھتے۔ آپ کے بیٹے ڈاکو اونٹ لوٹنے آئے تو آپ کے بیٹے ابو ذر نبی پاک کے اونٹیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب ایک بیٹی رہ گئی، ایک بیوی، اور خود نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کھل کر بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، بڑا عشق کرتے۔ ایک دفعہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بندہ کسی قوم سے پیار بڑا ہی کرے، محبت بڑی کرے، لیکن ان جیسے عمل نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ابو ذر محبت سچی کرے، اللہ قیامت میں دونوں کو جمع فرما دے گا، اکٹھا فرما دے گا، ملاقات کرا دے گا۔ محبت بڑی تھی نا، آپ اس بات کو سمجھیں، عشق بڑا تھا، الفت بڑی تھی۔ پھر پوچھا، نبی پاک نے پھر وہی جواب دیا۔ محبت والی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ محبت والے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وہی جواب دیا تو فوراً بول پڑے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر مجھے رب سے بھی بڑا پیار ہے، آپ سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے، جنت میں اکٹھے ہی جائیں گے۔ بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا خلوص کے ساتھ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے، اور یہ وہ واحد شخص ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی پاک کا وسائل ظاہری کا جب وقت آیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، یہ جھکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف، نبی پاک نے ایسے پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، نبی پاک سے بڑا پیار کرتے۔ اور نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے اپنی حیات ظاہری میں تو بار بار سیدنا ابو ذر غفاری کو مخاطب کرتے، اور جب نبی پاک باہر سے سفر کر کے آتے تو سب سے پہلے آ کے ابو ذر غفاری کا پوچھتے۔ ایک دفعہ آدھی رات کا وقت تھا، سیدنا ابو ذر غفاری کا پوچھنے آئے نبی پاک کہ میرا ابو ذر آرام کر رہا ہے؟ یہ بھی بڑا لطف ہوتا ہے اپنے درپیشوں کا خیال رکھنا۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو سوئے ہوئے تھے ابو ذر غفاری۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ابو ذر کا انگوٹھا ہلایا، اٹھ کے بیٹھ کے کہا ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو نا مجھ سے؟ کہا محبوبہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ کہا ابو ذر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہیں میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کسی کی جرت ہے مجھے آپ کے شہر اور آپ کی مسجد سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا۔ کہا ابو ذر تلوار نہ نکالنا، چپ کر کے نا تمہیں جہاں بھیجا جائے چلے جانا، چپ کر کے۔ یا رسول اللہ کس وقت تک؟ یا رسول اللہ کس وقت تک؟ تو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس وقت تک جب تک اللہ تمہاری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال کے وقت تک
یعنی وفات کے وقت تک، وصال کے وقت تک، انتقال کے وقت تک تم نے پھر وہیں رہنا ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہے نبی 4 بندوں سے پیار کرو، 4 بندوں سے محبت کرو، اللہ نے کہا ہے۔ کتنی پیاری حدیث اور کتنی خوبصورت حدیث ابو داؤد شریف کی، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہے حبیب 4 بندوں سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا پہلے 3 دفعہ نبی پاک نے ایک ہی بندے کا نام لیا، فرمایا علی سے، پھر فرمایا علی سے، تیسری مرتبہ پھر فرمایا علی سے، پھر فرمایا جناب ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلیمان فارسی سے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا خلوص والا رشتہ تھا۔ آپ کی طبیعت کے اندر سادگی تھی، آپ شروع سے سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم الطبع تھے۔ درویشی، سادگی، فقر آپ کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو پوچھا کہ علی المرتضیٰ کون سے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک ابو ذر غفاری ہیں اور دوسرے علی المرتضیٰ ہیں۔ ایک اپنے بارے میں اور ایک حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر دنیا سے بیزاری، مال سے بیزاری، دنیا سے بے رغبتی شامل تھی۔ آپ گزرے تھے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنا رہے تھے۔ کیا جملہ کہا سیدنا ابو ذر غفاری نے، تڑپ کے روح، فرمانے لگے ابو درداء اب تیرے مکان بنانے کے لیے اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرے مکان بنانے کے لیے اور تیرے لیے اللہ کی بندوں کی پشتوں پر اینٹیں؟ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکا لی، فرمانے لگے ابو ذر جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے، تو بالکل ہی صحیح کہتا ہے، تیرا مقام تو اعلیٰ بات کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے سے پوچھ لیتے تھے کہ یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے سارا، بانٹتے کیوں نہیں اللہ کے راستے میں؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ اس نشست پر کئی مواقع پر بات ہوئی کہ سارا مال بانٹتے کیوں نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، تو فرماتے تھے عثمان وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ نبی پاک کا اپنا رستہ کیا تھا، نبی پاک کا اپنا رنگ کیا تھا؟ فرمایا نبی پاک تو سارا ہی بانٹتے تھے، وہ تو وہی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے سیدنا ابو ذر غفاری کہ عثمان اس رستے نہ چلیں جو نبی پاک کا رستہ ہے، اس رستے نہ چلیں جو مدینے والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔ کہنے لگے آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ اعلیٰ بات کرتے ہیں، آپ تقویٰ کی اعلیٰ بات کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام، دیکھیں نا انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری رفتیں منزلیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائیں، بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں جن کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، اور جنات آپ کے قبضے میں تھی، ہر انواع و اقسام کے کھانے آپ کے ہاں موجود، جیسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ اور نبیوں میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جنہوں نے شادی بھی کوئی نہیں کی، رہنے کے لیے گھر بھی کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنگھی تھی، ایک پیالہ تھا، کسی شخص کو دیکھا کہ ہاتھ سے ایسے داڑھی مبارک کو صحیح کر رہا ہے، آپ نے کنگھی بھی خیرات کر دی۔ پھر کسی کو دیکھا کہ ایسے چلو میں پانی پی رہا ہے، آپ نے پیالہ بھی خیرات کر دیا۔ اور کسی کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے آرام کر رہا ہے، تو آپ نے کہا یہ اینٹ بھی دے دو، یہ بھی کسی کے کام آ جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری میں دیکھ لے۔ یہ دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کی عملی تصویر ہے۔ جہاں آپ رہتے تھے نا سیدنا ابو ذر غفاری، تو ایک گورنر صاحب نے ہزاروں دینار بھیجے۔ تو ایک تو بات ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، اور جناب فاروق اعظم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جو خود بخود آ جائیں وہ لے لیا کرو، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ لیکن ان کا چونکہ رنگ فقیری والا تھا تو کہا اس گورنر سے جا کر کہنا کہ تمہیں اور کوئی بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گاڑی مال بھیج دیا ہے سارا۔ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک گدھا ہے سواری کرنے کے لیے،
بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، اور میرے پاس ایک اضافی چادر ہے، میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے تو میں کیا عذر پیش کروں گا۔ طبیعت کے اندر دنیا سے بیزاری تھی۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کو فقیری کے رنگ میں دیکھا، ساری زندگی فقیری میں گزارتی۔ آپ سمجھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے حضرات کلاس فیلو تھے سیدنا ابو ذر غفاری کے۔ نبی پاک کے دور میں انہوں نے اکٹھا پڑھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی، اور صحابہ کے اندر آپ کا بھی ایک بڑا جلیل القدر مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو آپ عراق کے گورنر بن گئے، بڑی گہری دوستی تھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ لیکن جب آپ عراق کے گورنر بن گئے تو سیدنا ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ اب میری تو اس سے وہ باتیں نہیں رہ سکتی جو پہلے تھی، کیونکہ اب تو عہدے میں چلا گیا ہے، یہ چیزیں بندے کو ٹھیک نہیں رہنی دیتی۔ تو بڑے عرصہ دراز کے بعد سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے مدینہ آئے ملاقات کرنے کے لیے سیدنا ابو ذر غفاری کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہ میرا بھائی میں ملاقات کرنے آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ تو نہیں میرا بھائی، میں غریب آدمی ہوں، تو گورنر ہے۔ تو وہ دوسری مرتبہ پھر آئے، ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، نبی پاک کے دور میں اکٹھا پڑھتے تھے، فرمایا تو نہیں میرا بھائی۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آئے، پتہ تھا نا ابو ذر سچا آدمی ہے، یہ صرف تقریروں والا نہیں، یہ صرف بازوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑی سنجیدگی موجود ہے۔ کہتے ہیں ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، کیا کرتا ہے؟ کہا سچی بات بتا کہ تو جب سے گورنر بنا ہے تو نے باغ کتنے لگائے ہیں؟ ہے موسیٰ تو جب سے گورنر بنا ہے تو نے چکیاں کتنی لگائی ہیں، کتنے مکانات تو نے بنائے ہیں، بتا۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے۔ کہا جس محبوب سے تو نے تربیت پائی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں عراق گیا تھا نا، میرے آج بھی وہی ہیں یار، میرے آج بھی وہی ہیں، کیا بات کرتا ہے، میرے آج بھی وہی ہیں یار، نہ کر۔ تب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے ملے ابو موسیٰ اشعری سے، ان سے پیار کیا، ان سے شفقت فرمائی۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری تھی آپ کے، اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں اقبال کہ جو بادشاہت ہے وہ تو ٹیکس کی محتاج ہے، خراج کی محتاج ہے، لیکن جو فقر ہے وہ صرف اللہ کی رضا کا محتاج ہے، وہ کسی اور چیز کا دنیا میں محتاج نہیں ہے۔ فقر صرف اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی رضا کا محتاج ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور کلاس فیلو تھے، نبی پاک کے دور میں اکٹھا پڑھا تھا، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں بصرہ کے گورنر بنے۔ تو بصرہ سے ایک شخص آئے مدینہ شریف، نافع طائی ان کا نام تھا۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو ابو ذر غفاری ان سے کہتے ہیں کہ نافع عبداللہ بن عامر کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو آج کل بصرہ کے گورنر ہیں، میرا ایک پیغام دے دو گے اسے؟ کہا دے دوں گا۔ کہا اسے جا کے کہنا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی زندہ ہوں نا، اور تو بھی گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ نافع طائی کہتے ہیں اس بیان کی، اس پیغام کی سمجھ نہیں آئی۔ میں بصرہ آیا، بصرہ آ کے میں نے کہا جی ایک پیغام ہے، تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب میں نے کہا کہ سیدنا ابو ذر غفاری کا پیغام ہے، تو انہوں نے دونوں آنکھیں کھول دی، کہا جلدی بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پاس بٹھا لیا، کھلایا پلایا، شفقت فرمائی، کہا اب بتاؤ انہوں نے کیا کہا ہے۔ کہا انہوں نے کہا ہے کہ میں کھجور کھاتا ہوں، پانی کا پیالہ پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، اور میں بھی زندہ ہی ہوں نا، اور ہے عبداللہ تو بھی زندہ ہی ہے، تو گورنر بن کے بھی زندہ ہی ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عامر نے سنا تو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر کیا انہوں نے کیا کہا ہے۔ کہا انہوں نے کہا ہے میں کھجور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، رب کو یاد کرتا ہوں، میں بھی زندہ ہی ہوں نا، اور تو بھی گورنر بن کے زندہ ہی ہے، اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر کیا، کہتے ہیں تیسری دفعہ کہا تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ انہوں نے چادر میں منہ چھپا لیا۔ کہا کہ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، عبداللہ بن عامر ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے، اتنے مال، اتنے عہدے، اتنی جائیدادیں،
کیا عذر پیش کریں کہ رب کی بارگاہ میں کن چکروں میں ہم نے زندگی گزار تھی، کس لیے آئے تھے ہم میر دنیا میں، کیا کر چلے۔ آپ کی طبیعت کے اندر خلوص شامل تھا، دنیا سے بے رغبتی شامل تھی۔ جب بہت زیادہ سختی کرنے لگے نا صحابہ پر، بہت زیادہ، کہ کیوں جمع کیا ہے اتنا مال، سارا بانٹتی کیوں نہیں اللہ کے راستے میں، تو سیدنا اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، لیکن جو بات جس کی شریعت گنجائش دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، آپ وہ بات کیوں طاری کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے عثمان، پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، مجھے تو پہلے دن سے ہی مال کی ضرورت کوئی بھی نہیں۔ ربضہ آ کے بیوی کو لے کر، بچی کو لے کر، جنگلی علاقہ تھا، آتا جاتا کوئی بھی نہیں تھا، وہاں رہے اور آخر وقت تک وہاں قیام کیا۔ تو بھوک کے موقع پر نا آپ کا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھے وہ بیمار ہو گیا، سست تھا، اونٹ چلتا نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گاؤں میں اس کا بڑا علاج کرایا۔ جب اونٹ ٹھیک نہ ہو سکا نا تو اونٹ کو وہیں چھوڑ کر تنہا پیدل چل دیے کہ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تبوک میں لازمی پہنچنا ہے۔ تبوک میں نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو سامنے سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی تھی، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پتہ نہیں کون آیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے نا کون آیا ہے، میرے ابو ذر غفاری آئے ہیں، میرے ابو ذر غفاری آئے ہیں، ابو ذر غفاری آئے ہیں۔ تو وہاں نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یمشی واحدہ و یموت واحدہ و یبعث واحدہ، یہ اکیلے چلتے ہیں، تنہا چلتے ہیں، تنہا ہی ان کا انتقال ہوگا اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو ربضہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب کچھ چھوڑ کے ربضہ آ کے اور اکیلے اسی کسی تھے، کچھ نہیں ہو لگتے تھے، نہ کوئی ساڑھا درتی، وہاں اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تنہائی خاص آپ کا خاصہ ہے، آپ کو تنہائی بڑی پسند تھی۔ حج کے ایام آئے، حج گزر گیا، راستے بند ہو کے جن لوگوں نے حج پہ جانا تھا وہ اپنے گھروں کو پہنچ کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہوئے تو کہنے لگے بیوی سے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ کیسی بات کرتے ہیں ابو ذر، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم 3-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص کا اکیلے صحرا کے اندر انتقال ہو جائے گا، وہ جو باقی 3-4 میرے ساتھی تھے وہ انتقال کر چکے ہیں، میں اکیلا ہی بچا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ تو کہا، بیوی پریشان ہو گئی کہ ہم 2 عورتیں ہیں، کفن کا بندوبست کیسے ہوگا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیسے ہوگا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ جماعت بھیجے گا نا میرے لیے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ جماعت بھیجے گا میرے لیے جو میرے کفن کا بندوبست کرے گی۔ بیوی کہتی ہے میں ان کی حالت جب زیادہ خراب ہونے لگی تو باہر جا کے دیکھتی کہ کوئی آ رہا ہے، پھر اندر آ کے تیمارداری کرتی، پھر باہر جاتی، پھر اندر آ کے تیمارداری کرتی۔ تیسری دفعہ جب میں باہر گئی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس قافلے میں صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ میں نے کہا بھائی یہاں ایک شخص کو آپ کی ضرورت ہے، یہاں ایک شخص کو آپ کی ضرورت ہے۔ کہا کون ہے بی بی؟ کہا وہ ابو ذر غفاری، تڑپ کے روئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ابو ذر غفاری، میرے نبی پاک کا پیارا، میرے نبی پاک کا سونا صحابی ابو ذر غفاری، جلدی بتاؤ کدھر ہے؟ کہا میں لے آئی اندر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پاس آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری باتیں تھی۔ کہا عبداللہ میں نے فقیری جو نبی پاک کی دیکھی تھی، زندگی میں نے اس فقیری میں گزار دی، اور دیکھ میں جا بھی دنیا میں فقیری میں ہی رہا ہوں، میرے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود کوئی نہیں، اور لے وہ سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی تے جان بھی دیتی تیرا تیرے، میرے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود کوئی نہیں۔ اور تم میں سے وہ شخص کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پر رہا ہو۔ ایک انصاری جوان کہتے ہیں ابو ذر میں کبھی کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہا، یہ آپ میری چادر قبول کر لے کر۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے میں نے چپ کر کے نا زندگی نبی پاک کے طریقے پر گزار دی ہے، مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، چپ کر کے یہاں میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے یہیں دفن کر دینا، میں نے جانا نہیں ہے کسی جگہ۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، خبر مدینہ شریف پہنچے تو سب سے زیادہ آنسو علی المرتضیٰ نے بہائے، کہا دو ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک ابو ذر غفاری تھے اور دوسرے علی المرتضیٰ تھے۔ اب علی المرتضیٰ اکیلا ہی تو رہ گیا ہے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام سے بڑا پیار کیا، کھل کے محبت فرمائی، اور نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ذر میں تمہیں 6 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کو اپنے اوپر اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے، اپنے خاندان کو بھی بتاتے تھے کہ یہ 6 باتیں لازمی نبی پاک نے مجھے وصیت فرمائی ہے۔ پہلی نبی پاک نے فرمایا ہے ابو ذر مسکینوں سے محبت رکھتے رہنا۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا ہے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ابو ذر، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، ذہن خراب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا تھا رشتہ دار اگر تم سے ابو ذر تعلق توڑیں تو تم نے تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، ان سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر حق بات ہمیشہ کہتے رہنا، حق دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تم نے حق بات چھوڑنی نہیں ہے۔ حق کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پھر نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان پاک باز اور پرہیزگار لوگوں کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو تقوی نصیب فرمائے،